شوال کا مہینہ ہے، سن 3 ہجری ہے، حضور کے پاس اطلاع پہنچتی ہے یا رسول اللہ کافر نکل چکے ہیں، کافر، اور اطلاع بھیجی حضور کے چچا حضرت عباس نے، اور قاصد کو کہا 3 دن میں اطلاع پہنچا دینا، میرے بھتیجے تک جلدی جا پہنچو، جلدی پہنچو۔ پہنچ گئے، اطلاع پہنچی کہ کافر 3000 کا لشکر لے کے نکل چکا ہے۔ ابو سفیان قیادت کر رہا ہے لشکر کی، جن کے پاس 3000 اونٹ ہیں، 3000 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، اور 700 زرہ پوش افراد ہیں، بھرپور لڑائی کے ساتھ نکلے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف پوری آگ ان کے اندر جل رہی ہے، اس دفعہ مقابلہ ٹکر کا ہوگا، اپنا دفاع کر لیں۔ قاصد آیا، میرے نبی نے 2 صحابہ کو بلایا، ایک کا نام انس، ایک کا نام مونس، ان دونوں کو بھیجا، پتہ کرو۔ وہ گئے اور اطلاع آ کے دی، یا رسول اللہ واقعی لشکر قریب آ چکا ہے۔ پھر حضور نے ایک صحابی اور بلائے، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ، جلدی پتہ کرو وہ کہاں پہ ہیں اور کتنے ہیں۔ وہ گئے اور آ کے ایک تخمینہ بتایا، یہی جو تعداد تھی 3000، اس کے لگ بھگ کا سارا اندازہ صحیح آ کے بتا دیا کہ اتنے افراد ہیں کافروں کے، اور وہ بالکل مدینے کے قریب آ چکے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، میرے صحابہ ذرا مشورہ دو کہ ہم نے لڑنا تو ضرور ہے، مشورہ یہ ہے کہ مدینے میں رہ کے لڑیں یا پھر مدینے سے باہر نکل کے ان کے ساتھ ٹکر لی جائے۔ اب جو اکابر صحابہ تھے، بڑی عمر کے صحابہ تھے، بڑے تجربے والے تھے، انہوں نے کہا مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں۔ جو نوجوان تھے، جو لڑائی کا شوق ابھی اور رکھتے تھے، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ باہر نکل کے لڑنا ہے۔ میرے نبی نے مشورہ لیا، میرے نبی نے کیا لیا؟ کیا لیا جی؟ مشورہ لیا۔ مشورہ بندہ اپنوں سے لیتا ہے یا غیروں سے لیتا ہے؟ بتائیے، دل میں جن کی کوئی جگہ ہوتی ہے ان سے لیتا ہے، یا دل سے جو اترے لوگ ہوتے ہیں ان سے لیتا ہے؟ دل میں جن کے لیے کوئی قدر ہوتی ہے، ان کے بارے میں بندے کا اطمینان ہوتا ہے کہ یار ان سے مشورہ لے لینا چاہیے، یہ مشورہ اچھا دیں گے، برا نہیں دیں گے، ان سے بندہ مشورہ لیتا ہے۔ یہ تیرا میرا اصول ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کے جن کے اوپر اطمینان ہو ان سے مشورہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے مشورہ لینا ٹھیک ہے۔ تو نبی نے جن سے مشورہ لیا ان کے اوپر نبی کو کتنا اطمینان ہوگا، نبی کتنے ان پر مطمئن ہوں گے۔ تو صحابہ سے مشورہ لیا۔ اب 2 مشورے آئے، مدینے میں رہ کر یا مدینے سے باہر نکل کر لڑا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق وہ اپنی چال دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اس سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا جی ہمارا تجربہ ہے، جب تک ہم مدینے میں رہ کے لڑے ہیں ہم نے فتح پائی، مدینے سے باہر نکل کے لڑے تو ہم ناکام ہوئے ہیں، اس لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ مدینے سے کبھی بھی باہر نہ نکلیے گا۔ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ باہر نکلنا ہے، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی، ان کی بات انہوں کی کہندے ہیں پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ انہوں مسئلہ لڑن دا تا ہے نہیں سی کہ ایک کیوں باہر جا رہے ہیں، یہ تا مسئلہ یہ سی کہ اسی گھر چ لوک کے بیٹھے رہاں گے، سانوں لڑنا ہی نہیں پائے گا، اسی تے میاں مٹھو، اسی تے چوری والے عاشق ہے ہاں، اتنے رہ کے نعرے ماری جاواں گے، رہنا گھر چی آپ لڑن تے جانا ہی نہیں۔ خیر حضور کے سامنے مشورہ آیا۔ اب آئے حضور کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ، سب کہہ دے رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی باری آئی۔ بس یہ آخری عشق کا جو ہے ایک انداز سنیے، اور میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ نے کیا فرمایا؟ والذی بعثک بالحق والذی انزل علیک الکتاب
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، جس نے آپ کو صاحب کتاب بنایا، جس نے آپ کو صاحب نبوت فرمایا، جس نے آپ پہ وحی کو نازل فرمایا، اس رب کی قسم کھا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ نے میرے نبی کی قسم نہیں کھائی، قرآن کی قسم نہیں کھائی، کسی اور رشتے کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ کے نام کی قسم کھائی۔ دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں کو مسئلہ سمجھا دیا، دنیا والوں کو عقیدہ سمجھا دیا، اور قسم بھی میرے نبی کے سامنے کھائی ہے۔ ایمان والو، حضرت حمزہ کو میرے نبی سے کتنا پیار، میرے نبی کو حضرت حمزہ سے کتنا پیار، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس پہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ جناب والا عقیدہ سمجھا دیا، قسم کھانی پھر بھی کس کے نام کی؟ بلند آواز سے کہیں ذرا، قسم کس کے نام کی؟ آپ عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے میں آگے نہیں چلوں گا، آپ سب کی زبان سے یہاں پہ گواہی چاہیے۔ قسم کس کے نام کی؟ منت کس کے نام کی؟ نظر کس کے نام کی؟ اور نظر و نیاز کس کے نام کی؟ سب کچھ اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب، جس ذات نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا اطعم اليوم طعاما، آج کے دن میں نے کھانا کوئی نہیں کھانا، آج کے دن لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، میں نے کھانا نہیں کھانا حتی اجالدہم بسیفی، یہاں تک کہ میں کافروں سے لڑ نہ لوں، کافروں سے لڑائی تک اپنی تلوار سے، کافروں سے جب تک لڑائی نہیں کر لیتا تب تک میں نے کھانا نہیں کھانا، تب تک میں نے کھانے کے قریب نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جو اگلی بات کہی وہ بات سننے لائق ہے، وہ بات توجہ سے سنیے گا۔ حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، یا رسول اللہ، لوگوں کے جذبات اپنے سچے ہیں، سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کے لاڈلے چچا حمزہ کا دل کا جذبات کا عالم یہ ہے، دل کی تمنا یہ ہے، دل کے اندر جو عشق رسول اللہ کے رستے میں لڑنے کا جذبہ ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے یا رسول اللہ۔ ان کے تجربات اپنی جگہ پر، لیکن میرے جذبات یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میں جب تک مدینے سے باہر نکل کے ان کافروں سے لڑ نہیں لیتا تب تک میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حمزہ کا یہ جملہ، حضرت حمزہ کا یہ اظہار اپنے جذبات کا، در حقیقت اگر آپ سوچیں حضرت حمزہ کے لیے میرے اللہ نے احد کے میدان میں شہادت مقدر فرما دی تھی، وہاں پہ ان کا کٹنا، ذبح ہونا، ان کا قربان ہونا میرے اللہ نے لکھ دیا تھا، اس لیے زبان سے پہلے جملے نکلوا دیے۔ بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اللہ غیبی طور پر کئی دفعہ زبان سے جملے ایسے نکلوا دیتے ہیں، سننے والے عام جملے سمجھ جاتے ہیں، لیکن تقدیر الہی میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جملے نہیں بلکہ اپنے اگلے جہان کی باتیں کر رہا ہے، یہ تقدیر الہی کے بول بول رہا ہے، اللہ کے فیصلوں کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ کو کیا معلوم، باقی صحابہ کو کیا معلوم کہ حمزہ شہید ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مدینے سے نکل کر لڑنے کی بات نہیں بلکہ لڑنے کے بعد مرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کا کھانا نہیں بلکہ جنت کے کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور صحابی آ گئے،
غالباً ان کا نام حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، فوالذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، آپ کو صادق نبی بنا کے بھیجا، جس اللہ نے آپ کو حق دے کے بھیجا، آپ کو حق دے کے بھیجا، سچ دے کے بھیجا، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یا رسول اللہ آج ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے، آج ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے، آج ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں باہر نکلنے دیجئے اور کافروں سے لڑنے دیجئے تاکہ ہم سیدھا لڑیں اور لڑنے کے بعد شہادت کا جام پئیں اور جنت میں جا پہنچیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے سوال کر لیا، میرا پیارا صحابی جنت میں جانے کی بات تو نے کر دی، جنت میں داخلے کا دعویٰ تو نے کر دیا، اپنے جذبات کا اظہار تو کر دیا، ذرا یہ تو بتا تیرے پاس کون سا عمل ہے جس کی بنا پہ تو جنت میں جانے کی بات کر رہا ہے، تجھے جنت میں داخلے کا یقین ہے، کون سا عمل تیرے پاس ہے، کون سی بنیاد تیرے پاس ہے، کس بنیاد پہ تو نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ حضرت صحابی رسول کیا کہنے لگے، بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، دو روایتیں ہیں، میں دوسری روایت آپ کو سنا رہا ہوں، ان کے جواب کی دوسری روایت فرمانے لگے، یا رسول اللہ لِأَنِّي اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچا پیار کرتا ہوں، اسی پیار پہ مجھے یقین ہے، اسی محبت پہ مجھے یقین ہے، جو اللہ سے مجھے پیار ہے، نبی سے مجھے پیار ہے، نبی سے سچا عشق ہے، نبی سے سچی محبت ہے، یا رسول اللہ اس محبت پہ مجھے اتنا یقین ہے، کوئی اور عمل قبول ہوا یا نہ ہوا، کوئی اور عمل مجھے جنت میں لے کے جائے یا نہ جائے، جہاد میں جانا پتہ نہیں جنت میں لے کے جائے یا نہ جائے، شہید ہونا مجھے جنت میں پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن آپ سے جو میرا پیار ہے اس پہ مجھے یقین ہے، اللہ اسی پیار پہ مجھے جنت میں ضرور داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسا پیار ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے جو اتنی جلدی پڑی ہے قیامت کب آئے گی؟ کوئی تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ ذکر اذکار نہیں ہے، زیادہ صدقات خیرات نہیں ہے، میرے پاس کوئی عملوں کی کثرت نہیں ہے، میرے پاس عملوں کے ڈھیر اور انبار نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے جو سارے عملوں پہ بھاری ہے، ایک چیز میرے پاس ہے جو سارے عملوں پہ کیا ہے، سارے عملوں پہ کیا ہے، بھاری ہے، وہ سب سے وزنی ہے۔ میرا صحابی بتا وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پہ تجھے قیامت کی جلدی ہے، قیامت کا سوال کر رہا ہے، مرنے کی بات کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ سے اور آپ سے پیار سچا ہے، اسی پیار پہ مجھے یقین ہے، اللہ اسی پیار پہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ سن میرا صحابی، جب تجھے پیار ہے نا، پیار سچا ہے، تو پھر سن، جس سے دنیا میں سچا پیار کرتے ہو جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ فرمایا نا، پہلے بھی کئی ساری خوشیاں ہمیں ملی تھیں، بھائی کسی کو اولاد ملے خوشی ہوتی ہے، پیسہ ملے خوشی ہوتی ہے، منافع ہے خوشی ہوتی ہے، مشکل سے جان چھوٹ جائے خوشی ہوتی ہے، اور کئی ساری خوشی کی خبریں زندگی میں ملتی رہی، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا نا، جس سے محبت کرتے ہو آخرت میں اسی کے ساتھ ہوو گے، یہ فرمان سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ پھر اس کے بعد کوئی اور خوشی اس خوشی سے زیادہ نہیں ہوئی ہے۔
یہ خوشی سب سے بڑی رہی، کیونکہ ہر صحابی کو یقین تھا کہ ہمارا حضور سے پیار سچا ہے،